اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ السلام علیکم معزز ناظرین، پروگرام سلسبیل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پروگرام میں وضاحت کی تھی کہ اس پروگرام سلسبیل میں مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور یقیناً ایسے موضوعات جن کا ہماری دنیا اور آخرت کے ساتھ تعلق ہے، اور تمام موضوعات سے متعلق جو گفتگو ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ دین مبین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں گفتگو کی جائے۔ آج کی جو گفتگو ہے اور اس میں جو ہم نے موضوع قرار دیا ہے وہ موضوع ہے خدا محوری۔ خدا محوری اسلامی طرز حیات میں ایک عام اصول ہے، اور اس سے متعلق جاننا انتہائی ضروری ہے، اور تعلیمات اسلامی کا جو نچوڑ ہے اور تمام تعلیمات کی جو برگشت ہے، انسان کی جو منزل کا تعین ہے، انسان کے جو راستے کا نشان ہے، اور انسان کی زندگی گزارنے کا جو اصول ہے، وہ اصول کہ جسے خدا نے انسانوں سے چاہا ہے، دین اسلام کی تعلیمات انسان جس کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ یہی عنوان ہے خدا محوری۔ خدا محوری یعنی انسان، ایک ایسا انسان کہ جو خدا پر یقین رکھتا ہے اور جس نے دین اسلام کو اپنی زندگی کے لیے طرز حیات کے طور پر اپنایا ہے۔ ایسا انسان جب کوئی عمل انجام دیتا ہے، زندگی کے روزمرہ معمولات میں جب اس کی فعالیات سامنے آتی ہیں، جو اعمال اور افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں، ان تمام اعمال افعال اس کی سرگرمیوں کا جو محور ہوتا ہے وہ ذات خدا ہوتی ہے۔ ایک مومن اور ایک خدا باور انسان کہ جس کا خدا پر یقین ہوتا ہے اور خدا کی خصوصیات کے ساتھ اور خدا اور توحید کی معرفت کے ساتھ جو دین اسلام کو قبول کرتا ہے، یقیناً جب کوئی وہ عمل انجام دیتا ہے تو اس کی توجہ کا مرکز ذات توحید ہوتی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ایسا دین نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے لاشعوری طور پر یا ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت، منصوبے کے تحت دین اسلام کو دیگر ادیان کی طرح محض چند عبادات کا مجموعہ سمجھ لیا اور اسے مسجد اور محراب تک محدود کرنے کی کوشش کی، یا پھر اسے ایک ایسا دین اور ایک ایسی تعلیمات کا مجموعہ قرار دیا اور جس کا تعلق انسان کی صرف فردی زندگی، یوں کہیں کہ فرد کے ساتھ ہے، انسان کی معاشرتی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اسلام کو صحیح معنی میں سمجھتا ہے اور ایک حد تک اسے اس دین کی معرفت حاصل ہے، تو وہ یہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ایڈریس کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کا تعلق ایک فرد کی زندگی کے ساتھ بائیں عنوان کہ اس کی فردی زندگی ہو یا اس کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہو، اس کا تعلق ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں انسان کی زندگی میں جتنے بھی انسان سے اختیاری افعال اور اعمال سرزد ہوتے ہیں، اس حوالے سے انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور یہ ہدایت اور رہنمائی خدا کی طرف سے احکامات اور حدود کے ذریعے معین کی گئی ہے۔ اگر آپ دین اسلام کو ایک حد تک جانتے ہیں تو آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ آپ جو بھی کوئی عمل انجام دیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو جس کا تعلق آپ کی فردی زندگی کے ساتھ ہو، یا آپ اس
اس عنوان سے کہ آپ ایک معاشرے کے فرد ہیں اور معاشرے میں کوئی فعالیت انجام دیتے ہیں، کوئی سرگرمی کرتے ہیں، تو اس عنوان سے آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آپ کا عمل ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ جب اسلام کی طرف رجوع کریں گے تو اسلام کی طرف سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکم موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ فقہی نقطہ نظر سے اس حوالے سے جو احکامات اسلامی ہیں ان کو 5 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے اور انہیں احکام خمسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی آپ عمل انجام دیتے ہیں تو اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے، خدا کے مرضی کو سمجھنا چاہیں گے، خدا کے حکم کو جاننا چاہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یا تو آپ پر واجب ہوتا ہے کہ جسے ترک کرنا خدا کبھی بھی پسند نہیں کرتا، یا وہ حرام ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو انجام دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوگا، اللہ کی رضایت کے خلاف ہوگا، یا بعض ایسے امور ہوں گے کہ جو واجب بھی نہیں ہوں گے یا حرام بھی نہیں ہوں گے، لیکن اسلام نے ان کی مطلق اجازت دی ہے، مباحات میں ان کا شمار ہوگا۔ اور پھر اس میں ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جس کو مستحبات کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی آپ عمل انجام دیں تو اس پر یہ بھی عنوان ہو سکتا ہے کہ وہ عمل مستحب ہے، یعنی ریکمنڈڈ ہے کہ آپ وہ عمل انجام دیں، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اس عنوان سے کہ اس نے آپ کو وہ عمل انجام دینے سے نہیں روکا، آپ نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یا بعض ایسے عمل ہیں کہ جائز ہیں لیکن انہیں ترک کرنے کی ریکمنڈیشن دین اسلام میں موجود ہے، ایک کراہت موجود ہے کہ ایک مومن سے، ایک مسلمان سے توقع یہ کی جاتی ہے دین اسلام کی طرف سے کہ وہ عمل وہ مسلمان، وہ مومن انجام نہ دے، لیکن اگر انجام دے دے تو یقیناً اس نے کوئی جرم نہیں کیا، چونکہ اس کے انجام دینے سے البتہ اس طرح نہیں روکا گیا تاکہ وہ حرام بن جائے، ایسے عمل کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن ابتدائی طور پر، ابتدائی مرحلے میں جب اپنی زندگی میں اختیاراً جو بھی عمل انجام دیتا ہے، جو بھی افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں، تو ان تمام افعال اور اعمال میں جب رضایت خدا کو مد نظر رکھے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ ان تمام جو 5 احکام ہیں ان میں سے کون سا حکم اس عمل کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا عمل انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پر کسی دوست کے ساتھ آپ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہیں، آپ ایک پانی کا گلاس لیتے ہیں، پی رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کیا دین اسلام کی طرف سے اس کے لیے کوئی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے؟ یعنی کیا یہ جو میں مثلاً پانی پی رہا ہوں، کیا اگر میں جاننا چاہوں کہ اسلام کا حکم کیا ہے تو یقیناً ان 5 احکام میں سے ایک حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا، یا آپ کا یہ پانی پینا اس وقت واجب ہوگا، مثلاً اس لحاظ سے کہ آپ کی زندگی کا انحصار ہے کہ آپ پانی پئیں، وگرنہ آپ کی زندگی ضائع ہو سکتی ہے، تو پانی پینا آپ پر واجب ہے، یا نہ پینے کی صورت میں آپ کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پانی پینا آپ کے لیے واجب ہوگا۔ ظاہری طور پر ایک عام عادی عمل ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے تشخیص دی ہے کہ مثلا آپ آئندہ 5 گھنٹے تک پانی سے اجتناب کریں، کیونکہ جب آپ پانی پئیں گے 1 گھونٹ بھی آپ کے جسم میں جائے گا تو آپ کے لیے وہ خطرہ بن سکتا ہے، ایسی بیماری ہے خدا نخواستہ، تو وہ 5 گھنٹے میں وہی مثلا پانی پینا جو ہے وہ آپ کے لیے حرام بن جائے گا، چونکہ وہی پانی آپ ابھی جو اس سے پہلے تک وہی پانی جو آپ کے لیے آب حیات سمجھا جا رہا تھا، آپ کے لیے ضروری سمجھا جا رہا تھا، ابھی وہ آپ نہیں پی سکتے، حرام ہو گیا ہے۔ یا اس طرح وہ اعمال بھی بہت سارے ہیں کہ جو مستقلاً حرام ہیں، کیونکہ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے عنوانات، ان سے متعلق جو احکام ہیں، حالات اور شرائط کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ اس طرح میں نے پانی کی مثال دی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستقلاً جو ہے وہ حرام سمجھی جاتی ہیں، کہ مثلا آپ کسی صورت میں بھی کسی بے گناہ کو مثلا قتل نہیں کر سکتے، یا مثلا آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے، گالی دینا کسی صورت میں بھی جائز سمجھا نہیں جاتا۔ اسی طرح آپ پانی کی مثال میں دے رہا تھا، آپ
مثلاً دوسرا حکم بھی متوجہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ مثلاً پانی پیتے ہیں تو مثلاً ریکمینڈڈ ہے کہ آپ فرض کیا آپ پانی پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، تو کوئی دوسرا حکم بھی اس حوالے سے متوجہ ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اسی طرح جو آپ انجام دیتے ہیں، مثلا اپنے اولاد کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، تو دین اسلام وہاں پر بھی بتاتا ہے کہ اگرچہ آپ اپنے دل کے چاہنے کی وجہ سے آپ اپنی اولاد کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اسے گود میں بٹھا کر اس کے سر پر دست شفقت پھیر رہے ہیں، لیکن دین اسلام وہاں آپ جائیں، دین اسلام کی ریکمنڈیشن موجود ہوگی اور اسے ایک اچھا عمل سمجھا جائے گا اور مستحب سمجھا جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے اعمال ہیں کہ مثال کے طور پر کھانا آپ نے کھانا ہے، جتنی بھی حلال خوراک ہے ان میں سے آپ کوئی خوراک کھاتے ہیں، مثال کے طور پر رات کے کھانے میں آپ جو ہے وہ حلال خوراک میں سے کوئی بھی خوراک کھا سکتے ہیں، مباح ہے، یعنی نہ آپ پر واجب ہے کہ آپ خاص خوراک کھائیں، نہ حلال میں سے کوئی خوراک کسی وجہ سے حرام ہوئی ہے، مثلا آپ چاہے دال کھائیں، چاہے سبزی کھائیں، چاہے گوشت کھائیں، حلال طیبات میں سے کسی خوراک کا انتخاب کر سکتے ہیں، تو یہ مباح ہے، آپ کوئی بھی حلال چیزوں میں سے اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی مرحلے میں جب ہم خدا محوری کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں تو ایک مومن پہلے مرحلہ میں یہ دیکھتا ہے کہ دین اسلام کے کون سے احکام، دین اسلام کا کون سا حکم اس کے اس عمل کی طرف متوجہ ہے۔ لہٰذا یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے کہ جس میں انسان دیکھتا ہے کہ وہ کیا عمل انجام دے رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم مطلب کی طرف ہماری توجہ کا مبذول رہنا ضروری ہے کہ جتنے بھی احکامات اسلامی ہیں ہمارے مختلف اعمال اور افعال کے حوالے سے، ان اعمال اور افعال میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اسلامی احکامات کے حوالے سے تو دو طرح کے ہیں۔ ایک ہمارے اعمال اور افعال وہ ہیں کہ جن کو جب ہم انجام دیں گے تو ان میں قربتاً اللہ یعنی رضایت خدا اور قربت الہی، یعنی یہ نیت جو ہم کرتے ہیں کہ یہ عمل میں انجام دے رہا ہوں، یہ خدا کی رضایت کے لیے انجام دے رہا ہوں، یہ واجب ہے، یعنی اس کے بغیر کسی صورت میں بھی وہ آپ کا عمل اور وہ فعل اس کو اسلامی نقطہ نظر سے اور الہی بینش کے اعتبار سے صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ اس میں شرط قرار دی گئی ہے کہ اس عمل کے صحیح ہونے اور اس کی صحت کے لیے، اس کے پسندیدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت سے وہ عمل انجام دیں۔ ایسے اعمال اور افعال جو انسان سے سرزد ہوں اور ان میں دین کی طرف سے قربتاً اللہ شرط لگا دی گئی ہو کہ اس کے بغیر کبھی بھی وہ کوئی عمل انجام پائے اور وہ کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا، ایسے اعمال کو کہا جاتا ہے عبادات۔ عبادات بالمعنی اعم کہ خصوصی ان کے لیے قربتاً اللہ کی شرط ہے۔ مثال کے طور پر جتنی بھی ہم عبادات انجام دیتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وضو کرتا ہے انسان، کہ جن میں ان اعمال میں جب آپ وضو انجام دیتے ہیں یہ آپ کے افعال میں سے ایک فعل ہے، آپ وضو بجا لا رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ 2 رکعت نماز اس کے لیے شرط ہے کہ یہ 2 رکعت نماز اس وقت نماز کہلائے گی اور اس کے لیے اس وقت آپ کے لیے مفید ہوگی، اس وقت یہ قابل قبول ہوگی کہ جب اس میں آپ کی نیت قربتاً اللہ ہو، یعنی اللہ کی، یعنی اس میں یہ 2 رکعت نماز بجا لا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ خدا نخواستہ آپ کی نیت بدل گئی، آپ اس لیے نیت بجا لا رہے ہیں کہ اس لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھیں، آپ کو عابد سمجھیں، آپ کو دیندار سمجھیں، تو یقیناً یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یا وضو آپ کر رہے ہیں، وضو میں آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے مثلا وضو کر رہا ہوں چونکہ اس سے میں فریش ہو جاؤں گا، میں چہرے پر پانی ڈالوں گا، اپنے بازو دھوؤں گا، تو یہ نیت آپ کی بدل گئی ہے، تو اس میں قربتاً اللہ کا جو نیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا
یہ عمل قابل قبول نہیں ہے اور دین اسلام اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ لیکن وہ اس جو گروپ آف ایکشنز ہے، ان اعمال کا جو دستہ ہے، گروہ ہے، اس کے علاوہ انسان جو اپنی زندگی میں افعال انجام دیتا ہے، ان میں ایک وہ بہت بڑا حصہ ہے جس میں قرباتاً اللہ شرط نہیں ہے، چاہے آپ قرباتاً اللہ کی نیت سے وہ عمل انجام دیں یا انجام نہ دیں، وہ ایک صحیح عمل ہوگا اور آپ نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مثلاً آپ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، آپ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اپنے کپڑے صاف اور پاک کرتے ہیں، تو اب کپڑے مثلا جب آپ پاک کریں گے تو کپڑے کے پاک کرنے میں قربتاً اللہ شرط نہیں ہے۔ آپ ایون خدا کی طرف متوجہ نہ بھی ہوں اور آپ نے 2-3 دفعہ کپڑے کو دھویا تو وہ صاف بھی ہو جائے گا اور پاک بھی ہو جائے گا۔ اب اس لباس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام یقیناً اس کو ریکمینڈ کرتا ہے اور اس کو چاہتا ہے، اور اسی طرح آپ اپنے جسم کی پاکیزگی کے لیے نہاتے ہیں، شاور لیتے ہیں، آپ کا جسم پاکیزہ ہو جاتا ہے، میل کچیل دور ہو جاتی ہے، آپ کے جسم سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام اس کو ریکمینڈ کرتا ہے، پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ لیکن آپ قرباتاً اللہ کی نیت نہ بھی کریں تو کیا ہے، یہ عمل صحیح ہے، آپ کا جسم صاف اور پاک ہو گیا، گویا آپ نے اسلامی جو ریکمنڈیشن تھی اس پر بھی عمل کیا۔ تو اس سے ہٹ کر ہم آگے جائیں، مثلا آگے بڑھتے ہیں، آپ کسی ایک حاجت مند کی حاجت پوری کرتے ہیں، ایک شخص ہے وہ مومن ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، اس کی ایک حاجت ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یقیناً جب ہم اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو ایک ضرورت مند جب آپ کے پاس آتا ہے اور واقعاً وہ حقیقی ضرورت مند ہے، واقعی اور حقیقی ضرورت مند ہے، اور آپ بھی استطاعت رکھتے ہیں کہ اس کی جو ضرورت ہے اس کو برطرف کر سکیں، پورا کر سکیں، تو ایسے مرحلے آتے ہیں کہ اسلام واجب قرار دیتا ہے کہ ایک مومن بھائی مسلمان کے لیے وہ اس کی ضروریات کو پورا کریں، اس کی مدد کریں۔ آپ نے انجام دیا، وہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ کی نیت قرباتاً اللہ نہیں تھی، کسی ایک بھوکا تھا آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، تو آپ کے پاس کھانا بھی تھا بھی اور آپ واجب تھا آپ اس کے کھانا مثلا کھلائیں، تو آپ نے وہ ضرورت اس کی پوری کی ہے، قرباتاً اللہ نیت نہیں تھی آپ کی، اللہ کے لیے آپ نے نہیں کی، کام ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، اس کو عقل سلیم بھی اس کو اچھا کہے گی، صحیح کہے گی، اور دین اسلام کے مطابق بھی ابھی آپ کا کے اوپر وہ جو مثال کے طور پر گناہ آنا تھا وہ گناہ نہیں آئے گا کہ اگر آپ مدد نہ کرتے تو آپ گناہگار ہوتے، خدا کی ذات غضب میں آتی، آپ نے کر دی۔ تو یہاں پر قرباتاً اللہ مثلا شرط نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام انجام دے دیا۔ یہ مثالیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ ہمارا موضوع بحث ہے خدا محوری، لیکن انہی اعمال میں کہ جن میں اللہ کی رضایت شرط نہیں ہے، قرباتاً اللہ سے وہ کام انجام دینا ضروری نہیں ہے، اب یہاں آیا ایک شخص، ایک مسلمان، ایک مومن ایسے عمل کو بھی قرباتاً اللہ کی نیت سے انجام دے سکتا ہے، تو آگے سے جواب یہ ہے کہ یقیناً بلکہ شان مومن یہی ہے کہ کوئی بھی عمل انجام دے اگرچہ کہ اس میں قرباتاً اللہ شرط نہیں بھی ہے، تو وہ عمل خدا کی رضایت کے لیے انجام دے، تو جب وہ رضایت کے لیے انجام دے گا تو وہ عمل بھی عبادت بن جائے گا، چونکہ کسی عمل کے عبادت بننے کے لیے شرط ہے کہ کوئی عمل قرباتاً اللہ کی نیت سے انجام دیا جائے۔ آپ نے اپنے لباس کو دھویا، اور چونکہ آپ متوجہ ہیں کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ پاک و پاکیزگی انسان اختیار کرے، صفائی کا خیال رکھے، آپ نے اپنے گھر کی صفائی کی، اپنے جسم کی صفائی کی،
اور چونکہ اسلامی حکم بھی یہی ہے کہ ایک مومن پاک و پاکیزہ رہتا ہے، النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا حصہ ہے، تو آپ صفائی پاکیزگی کرتے ہیں، اپنے لباس کو دھوتے ہیں، نجس لباس تھا پاک کرتے ہیں، اور یہ عمل کرتے وقت دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ چونکہ میرا خدا یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے، اس لیے میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں، تو یقیناً وہی عمل عبادت بن جائے گا، اور عمل کو انجام دینے والا اس عمل کے حوالے سے ریوارڈ حاصل کرنے کا مستحق بن جائے گا، اور آخرت میں اسے ریوارڈ ملے گا اور ثواب ملے گا۔ بس یہ فرق ہے کہ جن اعمال میں انسان جو انجام دیتا ہے اچھے اعمال ہیں، ذاتاً اچھے عمل ہیں، اگر انسان اللہ کی رضایت کے لیے اور خوشنودی کے لیے وہ عمل انجام دے تو اللہ سے ثواب کا مستحق بن جاتا ہے، اور وہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نے اعمال انجام جو دیے ہیں یہ خدا کی بندگی میں اختیار کیے ہیں، تو لہٰذا وہ مستحب ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ایک اور جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور ہم سے سوال بھی یہ ہوتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ بڑے اچھے اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، گلی کوچے مثال کے طور پر بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، لیکن وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، خدا کے لیے نہیں وہ بناتے۔ اچھے انسان ہیں، ان کے اندر کی انسانیت انہیں یہ کام کرنے کی طرف راغب کرتی ہے، ان کا دل ہے، اچھے دل والے ہیں، وہ انسان کی محبت، انسانیت کی محبت رکھتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سوال کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جب آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تو اس کا جواب انتہائی آسان ہے۔ انسان جو عقل مند ہے اپنی عقل کی طرف رجوع کرے تو حکم عقل بھی یہی ہوگا کہ بھائی ایک انسان نے ایک عمل خدا کے لیے انجام ہی نہیں دیا تو اب وہ خدا سے اس عمل کی جزا کا کیوں طلبگار ہوگا؟ یہ عقلائے عالم کا اصول ہے۔ اگر آپ کسی کی کوئی سروس کرتے ہیں، کسی کے لیے کوئی خدمت کرتے ہیں تو آپ اس سے کسی آگے سے احسان کا تقاضا کر سکتے ہیں، یا احسان اور نیکی کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ریوارڈ دے، آپ کو اجر دے، آپ کو مزدوری دے۔ جب آپ نے کسی کے لیے کوئی کام ہی نہیں انجام دیا تو آپ اس سے توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک خالص اور سیدھا سادہ حکم عقل ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے لیے کام انجام نہیں دیا اور وہ عمل بظاہراً بہت اچھا عمل تھا، اس سے دوسروں نے فائدہ حاصل کیا، تو اب خواہ آپ ریوارڈ اس کو دلوانے کے لیے دلیل اور بحث کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود اس شخص سے پوچھیں گے تو اسی دنیا میں وہ آپ کو بتائے گا کہ میں خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہوں، تو خدا کے لیے عمل انجام دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ تو واضح ہو گیا۔ لیکن ایک مومن ہے کہ اپنی زندگی میں اچھے اچھے اعمال انجام دیتا ہے، اپنے خانوادے کی، اپنے خاندان کی فلاح و بہبود کرتا ہے، دوسروں کے لیے اچھائیاں کرتا ہے، تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ چونکہ وہ جانتا ہے کہ ان اعمال میں قربتاً الی اللہ شرط نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک مومن ایک اچھا عمل انجام دے، کوئی اسکول بنائے، کوئی مدرسہ انجام دے، بڑے سے بڑا کام اور چھوٹے سے چھوٹا اپنا کوئی فردی کام اپنی زندگی میں انجام دے، تو اب دو صورتیں ہیں، یا وہ خدا کے لیے انجام دیتا ہے یا خدا کے لیے انجام نہیں دیتا ہے۔ اب اگر وہ خدا کے لیے انجام دیتا ہے، چونکہ وہ مومن ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، اور اس حد تک اس کا ایمان ہے کہ وہ جب وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو بزرگ تر سمجھتا ہوں اور خدا کی خصوصیات کی اسے معرفت حاصل ہوتی ہے، تو وہ یہ کوئی عمل کسی اور کے لیے انجام ہی نہیں دیتا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے انجام ہی نہیں دیتا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر غفلت کی وجہ سے یا اس کے ایمان کا یہ درجہ نہیں ہے، وہ اپنی معمولات زندگی چلاتے وقت
وہ اللہ اس کے مد نظر نہ ہو تو یقیناً ایسی صورت میں خدا کی طرف سے وہ مومن بھی ریوارڈ کا طلبگار نہیں ہو سکتا، اور وہ عمل بھی اس کا عبادت نہیں بن سکتا، وہ عمل بھی اس کا بندگی خدا میں سرزد نہیں ہوا ہوگا۔ تو لہٰذا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر خدا کو خوش کرنا چاہیں، اپنی زندگی کو سراسر عبادت بنانا چاہیں، کہ یقیناً جس طرح کے پہلے مختلف لیکچرز میں نے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی زندگی کا جو اہم ہدف قرار دیا ہے وہ بندگی ہوا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ اور اپنے پہلے ہم اپنے مختلف ایک دو پروگرامز میں ہم نے یہ تشریح کی تھی کہ عبادت وسیع معنی رکھتی ہے، اور عبادت یقیناً البتہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ رکن اصلی کسی عمل کے لیے، کسی عمل کے عبادت بننے کے لیے البتہ ضروری ہے کہ عبادت جو قربتاً اللہ سے عمل انجام پاتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے، اور جو قربتاً اللہ سے نہیں ہوتا وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ میں ایک عمل انجام دے رہا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا دل نرم ہے، میں نے دیکھا ایک شخص ہے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اب میرا جو اصل میں محرک ہے وہ اس کی مدد کرنے کا مثلاً یہ ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے، نرم دل انسان ہوں، میں نے اپنے دل کی بات مانی، اچھی بات ہے، مدد کرنا واقعاً اس کے اچھا اس وقت ضروری ہے، تو میں نے انجام دے دیا، اس کی مدد کی۔ لیکن میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر سوچ سکتا ہوں کہ میں نے اس ستم رسیدہ انسان کی مدد اس لیے کی ہے، نہ اس لیے کہ مثال کے طور پر وہ کیا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے اور میں اس کو فرض کیا ابلائٹ کروں، وہ میرا شکریہ ادا کرے گا، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، نہیں، بلکہ نہیں، خالصتاً میں اس کی اس لیے مدد کر رہا ہوں، اس ستم رسیدہ انسان کو اس مصیبت سے نکال رہا ہوں، مصیبت زدہ انسان کو، چونکہ وہ خدا کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، میں اس بنا پر اس کی خدمت کر رہا ہوں، تو یقیناً یہ کام میرا عبادت بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے میں ثواب کا اور اس ریوارڈ کا مستحق بن سکتا ہوں۔ اور یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ جو دین اسلام کا جو اصل روح ہے، اور دین اسلام کا جو بنیادی عقیدہ بھی توحید ہے، تمام تعلیمات اسلامی جو عقیدہ توحید کے ارد گرد گھومتی ہیں، ان تمام تعلیمات اسلامی کا محور بھی توحید ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ جو فیض عام ہے اسلام دین کی صورت میں، یہ انسان کو اس توحید کے محور پر لے کر آنا چاہتا ہے، اور انسان کی جو معرفت اور شناخت دین اسلام دیتا ہے، اور جب اسے اللہ کی شناخت عطا ہوتی ہے تو انسان ایک مومن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی خوشنودی کے لیے، جس کی رضایت کے لیے، جس کی پلیئرز کے لیے میں کام انجام دوں۔ یہ ہے توحید کا اصل رنگ، جس کو قرآن نے صبغۃ اللہ بھی کہا ہے۔ تو خدا محوری یعنی ایک مومن کہ جس کی زندگی کے تمام افعال اور اعمال اور سرگرمیوں کا جو مرکز ہے وہ خدا کی ذات ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی ذات کو بھی اس میں انوالو نہیں سمجھتا، اگرچہ ثانیہ مثال کے طور پر وہ ایک اچھا کام انجام دیتا ہے، جب وہ خدا کے لیے انجام دیتا ہے اسے بھی سکون ملتا ہے، اس کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی تعریف کریں اور کرتے ہیں، وہ لوگوں میں بھی نیک مشہور ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو اس نے کام انجام دیا ہے وہ خدا کے لیے انجام دیا ہے، نہ ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، نہ اپنے قوم و قبیلہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ اپنے من کی تشفی کے لیے،
اور ہم جب دیکھتے ہیں اولیاء خدا کی زندگی، تو اولیاء خدا کی زندگی میں بھی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہی خدا محوری ہے، توحید ہے، ذات خدا ہے۔ توحید ناظرین محترم صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک خدا کو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں زبان سے اقرار کرنے کا۔ توحید ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے۔ جس طرح ہمیں پوری کائنات میں توحید نظر آتی ہے، پورے یونیورس میں ایک قوت نظر آتی ہے کہ جو پوری اس کائنات کا نظام چلائے ہوئے ہے، اب جو اسی خدا کی ذات توحید نے انسان کو اختیار دیا ہے، تو اس اختیار سے انسان جو عمل انجام دیتا ہے، تو اب انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ جو بھی عمل انجام دے وہ خدا کی رضایت کے لیے اور خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دے، وہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے انجام کام دے۔ لیکن اس حقیقت کو صحیح طور پر ہضم کرنے کے لیے اور ماننے کے لیے اور اس کے اصلی ذائقے سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نقطہ اور اس حقیقت کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے جن اعمال سے راضی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا جس طرح میں راضی ہوتا ہوں، ایک انسان راضی ہوتا ہے کہ جب مجھے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، جب میں خوش ہوتا ہوں اس عنوان سے کہ مجھے سرور ملتا ہے، تو خدا کی ذات ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ خدا اگر ہمیں کوئی حکم دیتا ہے اور ہمارے کسی عمل سے راضی ہوتا ہے تو خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ خدا کمال مطلق ہے، کامل ہے، اکمل ہے۔ ہمارے کسی عمل سے نہ اس کا کوئی نقص دور ہوتا ہے، نہ اس کے کمال میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے تمام جو احکامات ہیں انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو اس کی تمام حدود جو انسان کے لیے معین کی گئی ہیں، ان تمام کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، خود انسان کے لیے ہے۔ اگر میرے ذات فرد کے اعتبار سے اگر کوئی حکم الہی میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، تو جب میں غور کروں گا، جب میں اس کی حکمت کو جانوں گا، تو میں یہ نتیجہ حاصل کروں گا کہ یہ جو حکم مجھے دیا گیا ہے کہ یہ میں عمل انجام دوں، تو یقیناً اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے بلکہ مجھے ہے، میری فردی زندگی کو ہے۔ اگر کوئی معاشرتی حدود و قیود ہیں اللہ کی طرف سے، تو یقیناً معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، معاشرے کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات غنی بالذات ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے۔ کسی چیز سے روکتا ہے خدا، کسی کا حکم دیتا ہے، تو یقیناً انسان کو، انسانی معاشرے کو، انسانی افراد کو فوائد کی طرف خدا لے جانا چاہتا ہے یا پھر نقصانات سے بچانا چاہتا ہے۔ اگر ایک ایسا عمل کہ جو انسان کی فردی زندگی یا انسانی معاشرے کے لیے مضر ہو، تو دین اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، اور اگر ایک اس کے لیے انتہائی ضروری ہو کہ جس کے بغیر بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس عمل کو، اس فعل کو واجب قرار دیتی ہے۔ تو ہمیں اس حقیقت پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام حدود اور احکام جو انسان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان کا فائدہ صرف اور صرف خود انسان کو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں۔ حتیٰ کہ جو ہم عبادت بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بے سجود ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی انسان کو ہے۔ یہاں سے کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ فائدہ مثلا جو 2 رکعت نماز انسان پڑھتا ہے، تو ہاں مولانا نے اگر کہا کہ انسان کو فائدہ ہے، بایمانہ کہ اللہ اس کو ریوارڈ دے گا، اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کو ثواب پہنچے گا، تو یہ ثواب حقیقتاً یہ فائدہ نہیں ہے، یہ ثانوی فائدہ ہے، یہ اس کا ایک انعام ہے۔ لیکن حقیقت میں اسی دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عبادی نظام ہے اسلام کا، وہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان جب خدا کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے،
وہ مثلاً 5 وقت میں خدا کی عبادت بجا لاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو گویا وہ ان نماز کے ذریعے خدا کی بندگی کی ریہرسل کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو چارج کرتا ہے، اپنے ایمان کی تقویت کرتا ہے، وہ خدا کے قریب رہتا ہے، تاکہ جب انسان روزمرہ مثلا نماز پڑھ کر جب وہ اپنے اندر ایمان کی تقویت کرتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے، اس کے سبحان ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو چارج کر لیتا ہے تاکہ دن بھر کی مصروفیات میں وہ خدا سے دور نہ ہو جائے، کیونکہ انسان کا مقدر یہی ہے کہ وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی اس کی زندگی، یا وہ خدا کے قریب ہوتا ہے، یا پھر وہ خدا اس کے علاوہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، یا وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، یا اس کا سرپرست اور ولی خدا ہوتا ہے، اس کی سرپرستی میں یہ انسان رہتا ہے۔ اگر اس کی سرپرستی اور اس کی ولایت سے نکلتا ہے تو شیطان کی ولایت اور سرپرستی میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو ولایت الہی اور قرب الہی میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمازوں اور عبادات کا انتظام کیا ہے اور انہیں واجب قرار دیا ہے، وگرنہ انسان کو جو ہے وہ اللہ کو کسی صورت میں ان عبادات اور تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ جو ایک عام نقطہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ تمام انسان عبادات بجا لاتا ہے اور اس سے خدا کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے، اور یقیناً جب خدا کے قریب پہنچتا ہے انسان تو اللہ کمال مطلق ہے، انسان نقص ماز ہے۔ جو اللہ کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ کا کمالات اور اللہ کی صفات کا انسان مظہر بنتا جاتا ہے۔ خدا کے جو اخلاق الہی ہے، جو مختلف حدیثوں میں جن کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ خدا مثال کے طور پر اگر جواد ہے، خدا اگر رحیم ہے، خدا اگر کریم ہے، تو جب انسان اللہ کے نزدیک جاتا ہے، اس کا قرب حاصل کرتا ہے، تو انسان میں بھی کرامت آتی ہے، انسان بھی رحم کرنے والا بنتا ہے، انسان بھی دوسروں کے حق میں مہربان بنتا ہے۔ جب وہ مہربان کی عبادت کرتا ہے، وہ ایک خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا، خدا کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتا، خدا کے سامنے خضوع و خشوع نہیں ہوتا۔ حقیقت میں وہ صفات خدا ہیں کہ جن کے سامنے خضوع و خشوع کا اظہار کرتا ہے انسان۔ وہ خدائے مہربان کے سامنے خضوع و خشوع کرتا ہے، وہ خدائے رحیم اور کریم اور جواد کے سامنے خضوع و خشوع کرتا ہے۔ جب یوں اس کا قرب بڑھتا ہے تو اس کی صفات، اس کے اندر اللہ کی صفات، یہ پیاری صفتیں انسان کے اندر اجاگر ہوتی ہیں۔ جب ایسا انسان پھر معاشرے میں بھی آتا ہے، اپنے خاندان میں زندگی بسر کرتا ہے، تو انہی صفات کے ساتھ واقعاً اسی معاشرے کو ایک فائدہ مند معاشرہ بنا دیتا ہے، گھر کے لیے انسان مفید فرد بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان جن کی طرف متوجہ رہے تو یقیناً اس کی زندگی اور اس کا یہ دنیا بھی جنت بن جائے۔ اور آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو مسائل کا شکار ہے، مختلف مصیبتیں ہیں جو انسان پر وارد کر رہا ہے، انسان اس قدر درندہ بن چکا ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے گلے کاٹ رہا ہے، دوسرے کو حقوق غصب کر رہا ہے۔ تو وہ صفات رذیلہ ہیں اس کے اندر، وہ شیطانی صفات ہیں، خدا سے دوری کی وجوہات ہیں کہ جو انسان یہ تمام افعال انجام دیتا ہے۔ تو خدا محوری ہمارا جو موضوع بحث ہے، انتہائی آسان الفاظ میں اسے بیان کرنے کی میں نے کوشش کی۔ تو ایک مومن اور ایک متقی فرد، ایک خدا پر یقین رکھنے والا انسان اپنے تمام اعمال کو خدا کے لیے بجا لاتا ہے۔ اور یقیناً ہم جب اولیاء الہی کی زندگی کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی یہی رنگ نظر آتا ہے۔ چنانچہ اولیاء خدا میں سرداران ہیں جو اولیاء خدا کے، جو محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے،
جب یقیناً ہم ان تمام حضرات کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو رنگ نظر آتا ہے وہ خدائی رنگ نظر آتا ہے۔ وہ اگر کسی انسان کی مدد کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ مثال کے طور پر لوگ واہ واہ کریں، اس لیے نہیں کہ مثال کے طور پر جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ پوری زندگی ان کا غلام بن جائے، اس لیے نہیں کہ وہ کم از کم مثلا وہ انسان جو ان ہستیوں کا شکر گزار بن جائے، ان کا شکریہ ادا کرے۔ اور چنانچہ اسی حقیقت کو ہم خود انسان سورہ انسان میں پڑھتے ہیں، جس میں انسان کے لیے درس ہے کہ انسان کیسے انسان بنتا ہے اور انسان کے معراج کیا ہے۔ جب ہم اہل بیت اطہار، اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کو جو قرآن نے منعکس کیا ہے اور جو خدا محوری اہل بیت اطہار کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، اس کو قرآن نے جو بیان کیا ہے، ان میں جو مختلف آیات ہیں ان میں سورہ انسان کی وہ آیت نمبر 9 ہے، اور خود خدا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کے مد نظر کیا ہوتا ہے۔ قرآن کی زبان میں ان کے اعمال کی تشریح کی گئی ہے، ان کے اعمال کے محور کو بتایا گیا ہے کہ ان کا محور کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کھانا کھلاتی ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضایت کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتی ہیں، اسیروں کو یہ ہستیاں کھانا کھلاتی ہیں۔ یہ ان کا کھانا کھلانا کس پر علی حبہ، اللہ کی محبت میں ہے، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اس لحاظ سے بھوکوں کو مثلاً کھانا کھلاتے ہیں، اور کہ ان کی نیت یہ ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ صرف اور صرف لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضایت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور یہ ہمارا جو کھانا کھلانا ہے اس لیے نہیں ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمارا ارادہ یہ ہو کہ تم کو ہم کھانا کھلائیں گے تمہارا پیٹ بھر جائے گا، تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے، یا تم کوئی ہمارے کسی کام آؤ گے، ہمیں کوئی اجر عطا کرو گے۔ ناظرین محترم، یہ ہے وہ چیز کہ جو ضرورت ہے اس امر کی کہ ایک مومن اپنی زندگی میں اس رنگ کو لائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیک عمل انجام بجا لاتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ خدا کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی اپنی ذات بھی مد نظر ہوتی ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو بہت سارے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، روپے پیسے سے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی مشکل وقت میں مشکل انجام دیتے، ان کی مشکل کشائی کرتے ہیں، ان کی مشکل کو رفع کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کی تہ میں یہ بات موجود ہوتی ہے، اور گویا وہ اپنے دل میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج یہ شخص ہے، محتاج ہے، میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، کل یہ کیا ہوگا، راستے میں چلتے ہوئے مجھے سلام کرے گا، مجھے سلیوٹ کرے گا، یا جب کبھی پھر میں پھنسوں گا تو میرا وہ کام انجام دے گا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو بڑے خفی انداز میں ہو سکتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کے دل میں موجود ہوں۔ تو یقیناً اگر ایسی کیفیت ہو تو انسان کی زندگی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی دین کے حوالے سے ایک عام کام کر رہا ہو انسان، لیکن اس کے دل میں یہ نیت ہے جو خالص نہیں ہے خدا کے لیے، تو گویا ایک قسم کا شرک ہے۔ یقیناً ایک مومن کے لیے، اور پیغمبر اکرم نے بھی اپنی امت کے لیے جو خطرہ جس کی گھنٹی بجائی تھی وہ یہی تھی کہ مجھے جس چیز کا سب سے بڑا خطرہ ہے یہ نہیں ہے کہ یہ میری امت بت پرستی کرے گی، یہ نہیں ہے خطرہ کہ میری امت خدا کا شرک اس انداز میں کہ بتوں کے سامنے جھکے گی، یہ نہیں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مجھے خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ شرک اصغر، ریاکاری اور اپنی ذات کی محبت، دکھاوا،
یہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ہی ممکن ہے کہ جب انسان ایک عمل انجام دیتا ہے، ایک مومن میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خدا بھی مد نظر ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی اپنی ذات بھی اس کے مد نظر ہوتی ہے، لوگوں کی تعریف کا بھی وہ طلبگار ہوتا ہے کہ میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں، میں نے یہ مسجد میں میں نے فنڈنگ دی ہے، میں نے امام بارگاہ کو بنانے کے لیے، یقیناً اسے کے نظر میں خدا بھی ہوتا ہے، لیکن بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شہرت کا بھی طلبگار ہو سکتا ہے۔ خطرہ ہے اس چیز کا کہ وہ کہے کہ ہاں میں یہ جب ایسی مدد کروں گا، مسجد کے حوالے سے فنڈنگ دوں گا کسی مدرسے کسی اسکول کو بنانے کے، تو میرا مثلا اخبارات میں فوٹو آئیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے، تو یقیناً وہ یہ چیز ہے وہ ملاوٹ ہے، تو خدا محوری متاثر ہو جائے گی ایسی صورت میں۔ تو ایک دیندار شخص ہے وہ حقیقی جو دیندار ہے وہ ہر ایک کام جو کرتا ہے وہ خدا کے لیے کرتا ہے۔ سورہ انسان کی وہ میں نے آیت پڑھی، اور ایک وہ مشہور و معروف واقعہ جو ہمارے مولا آقا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ملتا ہے، ان کے فضائل میں فضیلت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت نے جب مولا کائنات نے دشمن خدا عمر ابن عبدود کو گھوڑے کی زین سے زمین پر پٹک کر مارا اور اس کے گردن پر اپنا قدم رکھ دیا کہ اس دشمن خدا کو اس نے ایک جسارت کی کہ حضرت کی طرف اپنا لہاب دہن جو پھینکا، حضرت نے مولا کائنات نے مولا علی نے اپنا قدم اٹھا لیا۔ دیکھنے والے دنگ رہ گئے کہ آخر یہ کیا راز ہے، آخر اس طرح کا بفرا ہوا درندہ اس کو قابو کرنا اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، کون ہے کہ جو ایسے خطرناک دشمن کو یک دم آزاد کر دے، اس کے گردن سے قدم اٹھا لے، اس کو چھوڑ دے اور دوسری طرف چلا جائے۔ یہ علی کی ذات تھی کہ جو رہتی دنیا تک ہم سب کو درس دے رہی تھی، عملی طور پر درس دے رہی تھی۔ جب اسی دشمن نے پوچھا کہ میں نے یہ جسارت تو اس لیے کی تھی کہ علی تو میرے قتل کرنے میں جلدی کر دے، کہ مولا کائنات نے ایک دفعہ پوری تاریخ کے سمندر میں ایک تلاطم ایجاد کر دیا، یہ فرماتے ہوئے کہ دیکھو ہم اہل بیت جو بھی کام کرتے ہیں وہ خدا کی رضا کے لیے، جو بھی ہمارا عمل ہوتا ہے اس میں ہمارے مد نظر خدا کی ذات ہوتی ہے۔ تو نے جو یہ جسارت کی مجھے غصہ آیا، اگر اس غصے کی حالت میں تیرے اوپر تلوار چلا دیتا تو اس تلوار کے چلانے میں اگرچہ غصہ یہ جائز بھی تھا، میں یہاں پر وضاحت کرتا چلوں کہ ایسی صورت میں یقیناً وہ حرام کام نہ ہوتا، لیکن مولا کائنات جیسی ہستی کی زندگی کے اعمال میں وہ جو سبقت اللہ ہے، جو وہ خدائی رنگ ہے، وہ شاید ماند پڑ جاتا۔ تبھی تو مولا نے کہا کہ اگر میں یہ تلوار چلا دیتا تو اس میں یقیناً حکم خدا ہے کہ جو تیرے اوپر لاگو ہونا تھا کہ تجھے قتل کرنا تھا، لیکن اس میں میری ذات بھی تھوڑی سی شامل ہو جاتی۔ یہ ہے وہ خدا محوری کہ جو ہمیں اسلام کے ان بانیوں کی طرف سے، اسلام کے ان راہبروں کی طرف سے جو ہمیں بتلائی جاتی ہے، عملی نمونہ ہماری طرف موجود ہے کہ یقیناً جس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اور آخر میں میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اسی خدا محوری سے متعلق اپنے ایک استاد بزرگوار کی نصیحت جو انہوں نے مجھے فرمائی تھی جب میں ابتدائی طور پر ایک مبتدی ایک طالب علم کے طور پر مدرسے میں داخل ہوا، تو ہمارے استاد بزرگوار فرماتے تھے کہ دیکھو اسی عنوان سے جب وہ درس دے رہے تھے تو انہوں نے ایک فائدہ بتایا تھا اور ہمیں نصیحت بھی کی تھی کہ تم دین کے حوالے سے تبلیغات کرو گے، مختلف کام انجام دو گے، لیکن میری نصیحت یہ ہے کہ جو بھی عمل انجام دو کہ یقیناً یہ دین کی تعلیم ہے، تعلیمات اسلامی میں سے ایک تعلیم ہے، حکم ہے کہ جو بھی عمل انجام دو وہ خدا کے لیے انجام دو۔ اس کا اس دنیا میں جو ابتدائی تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہ ایک انسان جب دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کل کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ پر احسان نہ کرے، نیکی نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کا دل دکھتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ میں نے پہلے کسی وقت اس کی ساتھ یہ بلائی کی تھی لیکن آج یہ میرے ساتھ مثلا برائی کر رہا ہے۔
میں نے اسے فائدہ پہنچایا تھا کسی وقت، یہ آج مجھے نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، انسان تڑپتا ہے، اپنی تنہائی میں کروٹیں بدلتا ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنی ذات میں کڑتا ہے۔ استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے جب تم کسی کی مدد بھی کرو گے، کوئی کام بھی انجام دو گے، تو وہ کل اگر تمہیں گالی بھی دے گا، تمہیں نقصان بھی پہنچائے گا، تو کم از کم تمہیں یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کی، تو نے اس کے ساتھ نہیں کی تھی، تو نے خدا کی رضایت کے لیے اس کی مدد کی تھی۔ پھر تمہیں دکھ نہیں ہوگا، تم مطمئن ہوگے کہ کل تم نے جو اس کے ساتھ بلائی کی تھی اس کا ریوارڈ تمہیں خدا سے ملے گا۔ تو نے خدا کی خوشنودی اور رضایت کے لیے وہ کام انجام دیا تھا، خدا راضی ہے، خوشنود ہے۔ بھلا یہ اگر برائی کر رہا ہے تو کیا تو نے کام اس لیے انجام دیا تھا کہ یہ تیرے ساتھ اچھائی کرے؟ نہ، ہاں یہ دکھ ہوگا کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کی انسانیت سے دوری کی وجہ سے یہ دکھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنا دکھ نہیں ہوگا، تمہیں وہ چیز نہیں تڑ پائے گی کہ یہ شخص مجھے کیسی جزا دے رہا ہے۔ یقیناً تم نے جو یہ کام کیا ہے وہ اللہ کے لیے کام کیا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں اسلام کے کہ واقعاً اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو بہت سارے جو مسائل ہیں، جو بہت سارے جھگڑے ہیں، وہ ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں، اور وہ بہت ساری پریشانیاں ہیں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ خداوند منان ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات اور وہ بنیادی اصول کہ جن کی طرف ہم بعض اوقات اپنی غفلت کی بنا پر توجہ نہیں کرتے، ان کی توجہ کریں، اور جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں ان کی زندگیوں کا جو نچوڑ تھا، ان کی زندگیوں کا جو ابتدائی پیغام تھا کہ اے ہمارے ماننے والوں، اپنے یہ زندگی میں یہ طریقہ کار اپنا لو کہ جو بھی عمل انجام دو وہ اس عمل میں خدائی رنگ ہونا چاہیے، خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسا کرو گے تو وہ جہنم، وہ جنت جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت تو بعد میں آئے گی۔ یقیناً اگر ایسی زندگی بسر کرو گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ جس معاشرے میں ایسے اصول کو اپناؤ گے وہ معاشرہ جنت بن جائے گا، یہ دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ اور یہی وہ حقائق ہیں کہ جن کی طرف انسان نے جن سے آنکھیں چرا لی ہیں اور جن کی طرف توجہ نہیں دی ہے، اسی بنا پر آج پوری دنیا میں یہی معاشرہ جو ہے وہ انسان کے لیے باعث زحمت بنا ہوا ہے۔ خداوند مندان ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو مزید وضاحت کے ساتھ لے کر آئندہ پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔